نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ ہم نے آج تراویح میں سورہ زمر، غافر، فصلت ایٹسیٹرا کی تراویح میں تلاوت سنی۔ تو بیسک میسیج الحمدللہ قرآن میں تو ظاہر ہے مین میسیج تو آف کورس ایک ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اسی کے آگے جھکنا۔ آج بھی ان آیات میں اگر آپ غور کریں تو مین چیز اگین اللہ کی حقانیت، آخرت کے احوال اور ان چیزوں کے بارے میں ہی زیادہ ذکر آتا ہے۔ بٹ دیر آر اے فیو تھنگز دیر آر ورتھ نوٹنگ ان دیز آیات۔ ایک تو ہم نے ابھی تلاوت کی سورہ غافر کے اندر، قال ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، یعنی اعراض کرتے ہیں، یعنی میری عبادت بھی تو کر رہے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ کنٹمپٹیبل لوگوں کی حالت کے اندر جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو سیدخلون جہنم، جو عبادت کے اندر استکبار کر رہے ہیں۔ عبادت میں استکبار کیا مطلب؟ فرمایا نا ادعونی استجب لکم، جو تم عبادت کر رہے ہو میری، یہ عبادت کا اصل مقصد کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، جو دعا ہوتی ہے، دعا جو ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ عبادت تمام جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج، زکوٰۃ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، جتنی بھی عبادات کر لیں، نفل پڑھ لیں، چیریٹی کر لیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مخ العبادہ کیا ہے اس کا؟ عبادت کا مخ کہتے ہیں مغز کو، برین کو۔ یہ برین جو ہوتا ہے نا، یہ مین سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے پوری باڈی کا، نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے بغیر پوری باڈی آپریٹ نہیں کر سکتی۔ تو اس کا جو عبادات جتنی بھی کر رہے ہیں، اس کا مخ، اس کا برین، اس کا نیوکلیس ہے کیا؟ الدعا، دعا کرنا۔ تمام عبادات کی، نماز پڑھی، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل پڑھے، اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ یہ اللہ نے کہا مانگو مجھ سے، یہ اصل عبادات کا مقصد ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور سے، کیونکہ غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا فوکس ہی نہیں ہوتا، تو نماز تو پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ کم ٹائم ہم کس چیز پہ لگاتے ہیں؟ دعا مانگنے میں۔ نمازیں تو الحمدللہ لمبی لمبی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، حجیں، زکوٰۃ، روزے، سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن جب دعا مانگنے کا ٹائم آتا ہے نا، وہاں پہ ہم گول مول کر کے رائٹ لیفٹ ہو جاتے ہیں، فٹافٹ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ایٹسیٹرا الی آخر، دعا مانگی اور نکلا بھائی، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، مانگی اور نکل پڑا، کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دینا بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ الدعاء مخ العبادہ، تو ایک الدعاء هو العبادہ، یہ دعا جو ہے اصل عبادت تو یہ ہے۔ میننگ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑھ، نماز جب پڑھنے کے بعد وہ تو اصل ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن بلڈ اپ ہو گیا، ہم نے ایک اللہ کے لیے when we spend in اللہ کے راستے میں پیسے، چیریٹی کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، اب اللہ ہم سے خوش ہوا، اب یہ ٹائم ہے۔ اصل کسی سے مانگنے کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ جب آپ سے خوش ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہے اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، باپ غصے میں ہے، سپوز کریں کسی اور وجہ سے، جو بھی وٹ ایور ریزن ہے، وہ مانگتا ہے، باپ آگے سے ڈانٹ دیتا ہے کہ تم میرے پاس کیوں آئے ہو مانگنے۔ وہی باپ اگر اچھے موڈ میں ہے، خوش ہے کسی بھی وجہ سے، اب وہ بچہ وہی چیز مانگنے جا رہا ہے، باپ خوشی خوشی دے رہا ہے، بلکہ اپنی طرف سے اور بھی دے رہا ہے۔ تو یہ تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا موڈ۔ تو جب اللہ کی ہم نے عبادت کی، اللہ ہم سے خوش ہوا، اب جب اللہ نے کہا ہم سے دعا کرو، وہاں پہ ہم رائٹ لیفٹ ہو کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہمارا مین مسئلہ ہے۔ تو فوکس سارا کا سارا دیکھیں تو اصل چیز جو اللہ چاہ رہے ہیں کہ عبادات کی تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے نا، جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، اللہ کے پاس بہت فرشتے ہیں بہت عبادت کرنے کے لیے۔ اصل تو اللہ یہ دیکھ رہے ہیں اب مجھ سے دل سے مانگ کون رہا ہے، تو اصل تو چیز اللہ سے مانگنا ہے۔ تو بہرحال یہی مور اور لیس اگر دیکھیں تو ٹاپک ان آیات میں بھی ہمیں آج مل رہا ہے۔ پہلے تو اللہ نے سورہ زمر میں دیکھیں، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین
احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ وارض اللہ واسع. ایک اللہ نے پہلے مسلمانوں سے خطاب کیا کہ یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ وارض اللہ واسع انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تمہارے کو پورا کا پورا اجر تمہارا ملے گا، سب ملے گا اچھے طریقے. ارض اللہ واسع، اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، نا امید نہ ہو. ایک طرف سے دھکا پڑا، ایک طرف سے نا امیدی ہوئی، ایک طرف سے جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، نکل پڑو، کہیں دوسری طرف سے ملے گا کچھ نہ کچھ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. تو جس کو اللہ نے شرح صدر عطا کیا اسلام کے اوپر اور اس کے اندر نور بھی رہا. بہرحال کہنے کا مطلب خالی یہ ہے کہ جو مسلمان ہے اللہ اس سے مین چاہ کیا رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع اللہ کرے. اور رجوع اللہ کیا ہے؟ اللہ کا تو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، تو ہم تو اللہ سے مانگ ہی سکتے ہیں. تو وہ دن اس سے پہلے ہم اللہ سے اس لائن پہ لگ جائیں کہ جس کے بارے میں آیا ہے انک میت وانہم میتون. ایک دن آئے گا انک میتون، تمہیں بھی موت آنی ہے. تمام کے تمام لوگوں کو ایک نہ ایک دن تو موت آنی ہے، سونر اور لیٹر. کوئی کتنا لے جائے گا. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون. بہرحال تو دوسری طرف فرمایا اب دیکھیں موت تو آنی ہے، موت تو انکم میتون فانہم، موت تو سب کے سب کو آنی ہے. لیکن بیچ میں درمیان میں ہی ایک دوسری آیت کے اندر پیچھے ہماری اس پہ گزری تھی بات، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اللہ سبحانہ و تعالی موت کے وقت، یعنی موت کے وقت سے مراد یہاں پہ سونے کے وقت، جب انسان سوتا ہے نا، سوتے کے وقت اللہ اس کی روح اپنے پاس لے لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. اسی لیے دیکھیں کوئی بندہ سو رہا ہوتا ہے نا، اس کو ہوش نہیں ہوتا میرے رائٹ لیفٹ کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اس کو رائٹ سے کون گزر رہا ہے کون نہیں گزر رہا. وہ جو سو رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ گویا مرا ہوا ہے. تو یہی اللہ نے کہا اس کی روح جب سوتے ہوئے میں اللہ سب کی روح کو اپنے پاس قبض کر لیتے ہیں. واللتی لم تمت فی منامہا. اب اس سوتے ہوئے کے اندر جو بندے کی موت نہیں ڈکریڈ ہوئی، نہیں لکھی گئی، جو نہیں مرنے کی اس کی ٹائم آیا، تو فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. جس کی موت نہیں لکھی گئی اللہ اس کو اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے، وہ صبح حسباش خود اٹھ جاتا ہے، پھر سے ہوش میں آ جاتا ہے. میننگ کہ گویا وہ ایک طرف سے سینسز میں نہیں تھا، اب وہ سینسز میں آ گیا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں تمام کے تمام دنیا جہاں ہر چیز ملا لیں اور اس کے ایکویویلنٹ اور مثلہ اس کے برابر بھی ملا لیں تو پھر بھی اللہ کے سوء العذاب، برے عذاب سے ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. بہرحال تو اللہ کے عذاب کی تو آیات اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں پہ اگلی ادھر ہی آیت نمبر 53 میں سورہ زمر کے اندر جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا جہاں پہ قرآن کی تفسیر الحمدللہ رب العالمین سے الرحمن الرحیم سے، تو یہاں وہ جو مرسی اور جو رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کا آپ کو پیک بالکل ہائٹ ملتی ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. قل یا عباد، عباد کہتے ہیں عبد کو، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اسلموا نہیں، ایمان والے نہیں، اسلام عباد میں سب کے سب تمام لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا یا عبادی الذین، اور یہاں تک بھی نہیں اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے نفس کے اوپر اسراف کیا جنہوں نے. یہ عام نیک اللہ والا عبادت گزار پرہیزگار وہ بندے سے خطاب نہیں ہو رہا، اس بندے سے خطاب ہو رہا ہے جو اپنے نفس پہ اسراف کرنے والا ہے، جو گناہگار بندہ، گناہوں کی زندگی میں اپیرنٹلی لت پت بندہ ہے، اس سے اللہ خطاب کر رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. یہ تو ایمان کے ہمارے اگینسٹ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں، تو اسی لیے اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام کے تمام گناہوں کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا. اور ایک وہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا، ڈیلیٹ کا بٹن دبائے گا ہارڈ فولڈر میں ہمارے گناہوں کے، انہ هو الغفور الرحیم، بڑا ہی غفور اور رحیم ہے. سب کا سب ڈیلیٹ ہو جائے گا. صرف رجوع اللہ کی بات ہے، صرف اللہ کی طرف جو کہتے ہیں نا ٹرن ٹو اللہ بیفور یو ریٹرن ٹو اللہ. صرف بات اتنی سی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سارا مسئلہ ہے. اب جو لوگ نہیں کرتے، بہرحال
پھر بھی ہمیں اللہ اس سے محفوظ فرمائے، ایس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک آخرت کے کچھ لوگوں کی اللہ نے آگے مثال دی. وسیق الذین کفروا الی جہنم زبرا حتی اذا جاؤہا، یہ لوگ جو ہوں گے نا گنہگار، جو نہ ماننے والے، ان کو ایک گروپ کے اندر لے جایا جا رہا ہوگا. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، یعنی گروپ کے اندر لے جایا جا رہا ہوگا. فتحت ابوابها، اب آگے سے جہنم کے دروازے کھلیں گے. وقال لهم خزنتها، اور جو جہنم کے جو واچ مین ہوں گے نا، خزن جو وہاں کے گارڈ، سیکیورٹی گارڈز کے لیے فرشتے جو متعین ہوں گے جہنم پہ، وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلو علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم، تمہارے پاس کوئی بندہ آیا نہیں تھا تمہیں وارن کرنے کے لیے، کوئی تمہیں بتانے کے لیے کبھی نہیں آیا تھا کہ یار یہ نہیں کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس لقاء یومکم، اس دن کی ملاقات کے سے ڈرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. ھذا قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں بالکل آئے تھے، ہمیں تو کتنے لوگ بلانے آئے تھے، ہمیں دعوت دینے آتے رہے لوگ. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اس دن اب وہ کہیں گے کہ چلو اللہ کے عذاب میں جاؤ، غرق ہو جاؤ، کوئی ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. اور دوسری طرف اچھا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اب یہ سزا بھی رہیں گے. فبئس مثوی المتکبرین، متکبرین کا لفظ آیا تھا نا پہلے، تکبر کرنے والے، یہ اصل مسئلہ ہے تکبر کا. دعا کرنے میں کیا ہوتا ہے، انسان کا گھمنڈ، تکبر، اپنے آپ کو عاجز کرنا پڑتا ہے نا، کہ کسی دوسرے سے میں کچھ مانگ رہا ہوں. وہ متکبر والا جو تکبر کا فیکٹر ہے وہ انسان کے اندر سے نکل جائے کسی طرح. اچھا اب دوسری طرف جو ایمان والے ہیں وہ بھی آ رہے ہوں گے اسی طرح جہنم میں. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمر، اب یہی لوگ گروپس میں آ رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں. حتی اذا جاؤا، اب یہ اس تک جب پہنچیں گے جنت کے اس جو بھی اس کا پیرامیٹر ہوگا اس کے کونے پہ، وفتحت ابوابها، اب وہاں سے جنت کے دروازے کھلیں گے. وقال لهم خزنتها، اب وہاں کے جنت کے جو خزن، جو واچ مین ہوں گے، گارڈینز ہوں گے، جو بھی اس کے گیٹ پہ گیٹ کیپرز ہوں گے، وہ کیا کہیں گے آگے سے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اور پھر یہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. اب یہ اللہ کا شکر کریں گے اور اللہ کا وعدہ حق ہونے کی طرف اشارہ کریں گے. اور آگے آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور پھر وہ دیکھیں گے جو ملائکہ ہوں گے نا وہ عرش کے اوپر اللہ کے وہاں سے گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، گھومے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، وہ بھی ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے ہوں گے، الحمد للہ رب العالمین. بہرحال اسی لیے ہمیں کیا سکھایا گیا، فدع اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. بالکل اللہ سے دعا کرو، فدع اللہ، دعا کرو اللہ سے مخلصین، بالکل خالص ہو کر، لہ الدین، اس کے دین پر، ولو کرہ الکافرون. چاہے یہ جو نہ ماننے والے ہیں نا یہ تمہارے اندر اس میں ہیل حجتیں نکالیں گے، بہانے نکالیں گے، یا تمہیں ٹونٹ کریں گے یا ٹیز کریں گے، کہیں نہ کہیں سے اس سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال متکبر نہیں بننا، کیونکہ اللہ کی کیا ذات ہے، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اگین آ رہا ہے. بہرحال اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا الی آل فرعون اشد العذاب. صرف درمیان میں یہ آیت سورہ غافر میں آئی تو اس کا بیان کرنا ضروری سمجھا. النار یعرضون علیہا کا غدوا وعشیا کا مطلب کیا ہے، یہ فرعون کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوا قرآن پاک کی کچھ آیات سے اور حدیث سے. عذاب قبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، بعض لوگوں کو شاید اس سے کچھ آیات سے کنفیوژن ہوا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کیٹیگوریکلی النار یعرضون علیہا، یہ جو فرعون اور ان کی لشکر اور ان کی غرق ہونے کی بات ہوئی نا، اس کے بعد ان کے اوپر آگ کو پیش کیا جاتا ہے غدوا وعشیا، صبح شام ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس کے بعد پھر جب قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن قائم ہوگا، اب ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب تم اصل اشد العذاب کے اندر داخل ہو جاؤ. تو اس سے کیٹیگوریکلی پتہ چلا کہ وہ دنیا کے اندر کا جو عذاب ہے، اس سے مراد وہ عذاب قبر مراد تھی.
اور ایک بخاری شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے انسان جب مرتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، اس سے 3 سوال ہوتے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک. اور اگر وہ ان کا صحیح سوال دے دیتا ہے تو اس سے جنت کی ساری خوشخبریاں اور بشارتیں اور ایٹسیٹرا. اور اگر وہ غلط جواب دیتا ہے، وہ ان 3 سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آتا ہے فرشتوں سے کہیں گے، وہ گرڈر آئرن کا ہوتا ہے، وہ اس کے سر کے اوپر یہاں رکھا جائے گا، اور اب فرشتہ آئے گا، وہ ایک کونے سے آ کے اس کو یوں ہٹ کرے گا، بولے گا لا دریتا، لا دلیتا اور ولا تریتا. یا لا دلیتا مطلب کہ تجھے خود کچھ اگر نہیں پتا تھا، لا تلیتا کا مطلب پھر جس کو پتا تھا تو اس سے پوچھتا کیوں نہیں تھا. تو یہ کنٹینیوس اس کے اوپر عذاب کا جو فارم ہوگا، یہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. مگر اس سے بہرحال ایک چیز وہ مراد تھی، تو ہم نے اسی لیے کہا بہرحال فائنل کرکس آف دا میٹر، کنکلوژن بات کا یہ ہے ادعونی استجب لکم، اللہ سے ہمیں دعا کرنے کی خاص طور سے یہاں پہ سکھایا گیا، کیونکہ جو صحیح ماننے والے ہیں اس کا لاسٹ اینڈ فائنل ہم آیت کے اوپر کلوز کرتے ہیں سورہ فصلت کی. جو ماننے والا بندہ ہوگا اور جو اللہ کے راستے پہ چلنے والا، اللہ سے دعا مانگنے والا، اس کی نشانی دیکھیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں پہلے انہوں نے مانا کہ ہاں اللہ ہمارا رب ہے، قالوا ربنا اللہ، ہاں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اب وہ اس پہ کھڑے ہو گئے، ڈٹرمنیشن کے ساتھ بالکل فوکس ہو کے کھڑے ہو گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، ان کو کہا جاتا ہے نہ ڈرو نہ، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، ان کے جنت کی خوشخبری دے دو، التی کنتم توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک بات دماغ سے نکل گئی اینڈ میں جب آیا سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، بہت جلد، سنوریم کا مطلب ان قریب، سونر اور لیٹر، ہم ان کو دکھا دیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق، یہ آسمانوں میں دیکھیں اوپر، ومن انفسہم، اور وفی انفسہم، اپنے نفس کے اندر تک، انہیں تمام کے تمام نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرف جس طرف دیکھیں گے وہ اللہ پہنچا دیں گے، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حق کو پہچاننے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مرتبہ پہچاننے کی اور اس سے صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.